اورنگ آباد علاقے کے طلباء سے خصوصی مناسبت ہونے کی بنیاد پر سال میں کئی دفعہ آنا جانا ہوتا ہے. یہاں کا راستہ مجھے حفظ کی طرح یاد ہو گیا ہے. کبھی کبھی ڈرائیور کو میں راستہ بتاتا ہوں کہ ادھر سے ادھر مڑو, ادھر سے ادھر مڑو. لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ سچی بات ہے کہ آخری 12-15 سال سے پورے شہر کے مکاتب میں جان پڑی. ماشاء اللہ یہ جو عملہ آ رہا ہے ابھی نیا نیا فضلاء نظام کا, ان کی خدمتوں کو قدر کی نگاہوں سے دیکھو. پہلے بھی محنتیں ہوئی ہیں لیکن اب ان محنتوں میں جان پڑی اور اب لوگوں میں ایک احساس پیدا ہوا. طلباء تیار ہو رہے ہیں. مسند احمد نام کی ایک حدیث شریف کی کتاب ہے, اس میں ایک روایت آئی ہے جس کا مفہوم سناؤں کہ اللہ کی طرف سے کبھی کبھی جھونکے چلتے, موسم آتے ہیں. موسم ارے بھائی ابھی جیسے اپنے ملک عزیز میں دیوالی کا موسم گیا نا, ماشاءاللہ ہمارے بھائیوں نے بھی, برادران وطن نے بھی خوب کمائی کی. اللہ سب کی کمائی میں حلالیت پیدا کرے. ہاں ماشاءاللہ یہ موسم آیا تھا. اب پھر تھوڑے دنوں کے بعد وہ 25 دسمبر کا موسم آئے گا. لفظ بولوں گا تو فتویٰ لگے گا, اس لیے میں لفظ ہی نہیں بولا, 25 دسمبر بولا. پھر 31 دسمبر آئے گا, 1 جنوری آئے گا, پھر شادیوں کے موقع آئیں گے, اور پھر مارچ اپریل میں شادیاں آئیں گی. اور برا مت لگانا مہاراشٹر والوں, تم لوگوں نے یہ دہیج کا چکر ابھی بھی نہیں چھوڑا یار. اس میں وہ گڑبڑ کرتے ہو, مکاتب میں آگے بڑھ گئے لیکن جہیز میں نہیں سدھرتے یار. یہ بڑی مصیبت ہے. یہ جہیز لینا دینا تم چھوڑتے ہی نہیں. سود پر لا کر بھی جہیز دیتے ہو, اور دینے والوں کا اتنا قصور نہیں ہے جتنا لینے والے بھکاریوں کا قصور ہے. کیا ہم لڑکے سسرال کے بلبوتے پر پیدا کرتے ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. نکاح کو سادہ کرو, سادہ کرو نکاح. اگر کوئی لڑکی دے رہا ہے تمہارے لڑکے کو تو اس کی داڑھی میں ہاتھ ڈال کر کہو بھائی تیرا بہت بڑا احسان ہے کہ میرے بچے کو تم نے لڑکی جیسی نعمت دے دی. یہ تو وہی لوگ جانتے ہیں جن کو لڑکیاں ہیں کہ لڑکی کو گھر سے رخصت کرنا یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے. دل پر کیا گزرتی ہے وہ تو وہی جانتا ہے جس کو بچی کی نعمت ملی ہو. اب ایک آدمی لڑکی بھی دے اور تم اس سے ہنڈا بھی, اور ہنڈے میں اب تو ہونڈا نہیں بلکہ ہنڈائی کی گاڑیاں مانگی. پہلے ہنڈے میں ہونڈا مانگی جاتی تھی, اب وہ ہونڈا نہیں بلکہ تھوڑا آگے بڑھے کہ ہنڈائی کمپنی کی کریٹا ملنی چاہیے, اور i20 پہلے 10 اب 20, اور اللہ کہتا ہے نہیں اس کو بند کرو. ورنہ تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے نا میرے بھائیوں, ورنہ کوئی مطلب نہیں. کیسا مطلب نہیں, میں ایک مثال دوں. اگر آپ ایک ٹنکی میں پانی بھر رہے ہیں, فلٹر کر کر کے بھر رہے ہیں, اور دوسری طرف وہ ٹنکی لیکیج ہے, دوسری طرف وہ ٹنکی لیکیج ہے, تو کوئی فائدہ ہوگا؟ تو آپ مکاتب کو مضبوط کر رہے ہیں, مدارس کی مدد کر رہے ہیں, خدمت کر رہے ہیں, اور دوسری طرف سودی کاروبار بھی چلا رہے ہیں, شادیوں میں جہیز کا چکر بھی چھوڑتے نہیں. تو یہ تو بھرے جانے والے پانی کو لیکیج کیا جا رہا ہے. لہذا معاملات کو بھی درست کریں, تہذیب پیدا کریں, اپنے اندر تنظیم پیدا کریں. مسلمانوں کو تعلیم, تنظیم اور تجارت میں خوب آگے بڑھنے کی ضرورت ہے, اور اس پیارے ملک کی ترقی کے اندر ہمیں پورا ہاتھ بٹانے کی ضرورت ہے. اس لیے کہ یہ ملک ہم سب کا ملا جلا ملک ہے. ہم اور برادران وطن, ہم مسلمان اور ہندو بھائی سب مل کر اس وطن کو ایسی ترقی دلائیں کہ امریکہ لوہے کے چنے چبانے پر مجبور ہو جائے. اور ہندوستان نے اپنی طاقت کو تسلیم کروایا ہے, وہ ایسے ہی تھوڑا کروایا ہے, وہ سب کی ملی جلی طاقت کے ذریعے. اور حال میں عرض کر رہا تھا کہ ان حفاظ کرام نے حفاظت قرآنیہ کے اندر نیابت خداوندی کا حق ادا کیا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ تعالیٰ ان کو مبارک کرے, ان کے والدین کے لیے قیامت کے دن تاج پوشی کا ذریعہ بنائے. اور حدیث شریف میں نے پڑھی تھی, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سب سے بہترین وہ آدمی ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہو. اور سب سے بڑی بات تو یہی ہے. دوسری چیز جس کی طرف میں نے, ہمارے یہ دونوں علماء غالباً بھی عصر کے بعد ملاقات کے لیے تشریف لائے, ہمارے دوست مولانا مستقیم صاحب اور برادر مکرم مولانا شکیل صاحب, اللہ دونوں کی عمروں میں, ان کے عملے کی عمریں برکت دے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ اردو کی
طرف آپ لوگوں کی توجہ ہے کہ نہیں؟ تو مجھے بڑی افسوسناک بات سنائی گئی کہ 12ویں کلاس اردو میڈیم میں پڑھنے والے بچے بھی اردو میں اپنا نام ڈھنگ سے نہیں لکھ سکتے، اس لیے کہ وہی اسکولوں میں چلتی ہے چٹھیاں. اور ایک لفظ اورنگ آباد سے ہی سیکھا ہوں 10-12 سال پہلے، نستا. ایک جگہ کوئی مجھے اپنے پلاٹ پر دعا کروانے کے لیے لے گیا تو ایک صاحب آئے اور کہنے لگے ہمارے گھر چلو. میں نے کہا نستا پانی تو پیو تم. یہ لفظ پہلی دفعہ سنا کہ یار یہ نستا کیا ہے. میں نے کہا ہم نے ناشتہ کا لفظ تو سنا ہے، یہ کہہ رہے نستا پانی تو پیو. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یہ نستا یعنی کیا؟ تو کہا نستا یعنی فقط صرف پانی ہی پی لینا. تو میں عرض کیا کر رہا ہوں کہ اب ہمارے بچوں کو ذرا سننا، ایک فتنے کی طرف میں صرف بچانا نہیں چاہتا، تمہاری عقلوں کو دستک دینا چاہتا ہوں. یہ جو کوشش چل رہی ہے نا کہ مسلمان بچے جس سیکٹر میں بھی امتحان دیتے ہوں دے رستی چٹھیاں سپلائی ہونے دو. کیا اسکول ہے یار، کیا سینٹر مل گیا اور کیا ویجیلنس آئی تھی چوریاں کرنے دی. نہیں 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 نہیں، یہ تمہارے مستقبل کو برباد کرنے کی محنت ہو رہی ہے. تمہاری کیپیبلٹی، تمہارے بچوں کے اندر کی صلاحیتوں کو ختم کرنے کی محنت ہو رہی ہے، تبھی تو یہ بات ہے. تو سنو، اب ایک واقعہ سنو. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کے لیے ایک بہت بڑا انگریز گورنر گیا. ذرا دھیان دو، انشاءاللہ 5-10 منٹ میں 9 بجے کے آزو بازو ختم کر دوں گا، اس لیے کہ سردیوں کے 9 بمنزلہ 12. تو کیا سنا رہا ہوں کہ مولانا، اور سننے کے قابل واقعہ ہے، احساس پیدا ہوگا. مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کرنے کے لیے ایک بہت بڑا انگریز گورنر گیا. اب انگریز گورنر انگلش بولتا تھا اور مولانا ابوالکلام آزاد اردو میں بولتے تھے. ان دونوں کے درمیان ایک انٹرپریٹر تھا جس کو ترجمان کہتے ہیں، وہ ٹرانسلیشن کرتا تھا. مولانا اردو بولتے تھے تو وہ انگریزی کا جامع پہنا کر وہ انگریز کو سناتا تھا، اور وہ انگریز انگلش بولتا تھا تو یہ مولانا کو اردو کا جامع. اب وہ جو انٹرپریٹر تھا نا، وہ درمیان میں کچھ گڑبڑ کر رہا تھا. وہ کچھ گڑبڑ کہ مولانا کچھ کہتے تھے اور یہ اس کو کچھ بھی، جیسے بطور لطیفے کے کہ کبھی کبھی عرب جمع کے آتی ہے، کچھ ترجمہ کرنے والا بیٹھ جاتا ہے تو عرب بول رہا ہے کچھ اور، یہ اور بول رہا ہے کچھ اور وہ پکڑنے والے ہی پکڑ لیتے ہیں کہ جناب کتنے ماہر ہیں. اور پھر ان کا جو اعزاز ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ عربوں کو لے کر چلنے والے ہیں، ماشاءاللہ عربوں کو لے کر چلنے والے ہیں. کتنا لے کر چلنے والے ہیں وہ تو کسی استدار عالم کو بٹھا دیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ چلا رہا ہے دلی کی اور یہ چلا رہا ہے بمبئی کی. مہمان مکرم نے یہ فرمایا. خیر، بات کیا عرض کر رہا تھا، بہت سنو بار بار بول رہا ہوں. تو مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ نے اس آدمی سے یہ کہا کہ تو گڑبڑ کر رہا ہے، میں کچھ اور کہہ رہا ہوں اور تو انگلش میں اس کو کچھ اور ہی سمجھا رہا ہے. تو وہ جو انگلش والا تھا نا، اس نے کہا کہ that means you are understanding English language. اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ابوالکلام صاحب آپ انگلش زبان سمجھتے ہو تبھی تو آپ یہ پکڑ کر رہے ہو. تو مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا وائی ناٹ، کیوں نہیں، میں تم سے اچھی انگلش سمجھتا ہوں. تو وہ انگریز نے کہا کہ جب آپ سنو نا، میں بار بار بول رہا ہوں، اب آ رہی ہے کام کی بات، کہ جب تم انگریزی سمجھتے ہو تو ڈائریکٹ انگلش میں بات کیوں نہیں کرتے، اردو میں کیوں بات کرتے ہو. مولانا ابوالکلام آزاد نے فرمایا کہ تم 7 سمندر پار سے آ کر ہندوستان میں اتنے برسوں سے رہنے کے باوجود اپنی انگلش زبان نہیں چھوڑتے تو میں میرے گھر میں بیٹھے ہوئے میری اردو کیوں چھوڑوں. تم 7 سمندر پار سے آئے. تو جن لوگوں کو یہ ناز ہے کہ میرا بچہ زبردست انگلش بول لیتا ہے، بہت اچھا، آپ کو سلام ہے، میرے بچے بھی بولتے ہیں ماشاءاللہ. لیکن اگر آپ کا بچہ اردو نہیں سمجھتا، جو ہمارے علماء دیوبند کی تراث ہے، جو ہمارے بزرگوں کی، بھائی ہمیں انگلش کے مخالف نہیں ہے، میں نے خود آپ کے سامنے ابھی انگلش بولا، اور انگلش کوئی غلط، وہ اللہ کی پیدا کی ہوئی زبان ہے. وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ،
لیکن مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس قوم کی تہذیب کو ختم کرنا ہو تو سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ اس کی مادری زبان پر حملہ کرو. یہ دور اندیش بینا اور دانا آدمی کی کہی ہوئی بات ہے. جس نے ہندوستان کو جتنا سمجھا تھا، میری نظر میں آزادی کے بعد کسی نے بھی ہندوستان کو اتنا نہیں سمجھا. کیا بات ہے. مولانا علی میاں کے بارے میں کہہ رہا ہوں، تم لوگوں نے کیا سمجھا ہے مولانا علی میاں کو؟ انہوں نے ہندوستان کو کئی 100 برس کے بعد آنے والے حالات تک جتنا سمجھا تھا اتنا ملک کو کسی نے نہیں سمجھا. وہ یہ فرما گئے کہ جس قوم کو اس کے کلچر، اس کی تہذیب و ثقافت سے ہٹانا ہو تو سب سے پہلا ہتھیار یہ ہے کہ اس کی زبان پر حملہ کرو. ہماری زبان پر حملہ ہو چکا ہے. ہمارے بچے ڈھنگ سے اردو بول نہیں پاتے، جب پڑھ نہیں پاتے. اردو کی طرف توجہ دینی چاہیے. اور میں برادر مکرم مولانا مستقیم صاحب سے درخواست کروں گا کہ جیسے یہ تجوید اور مخارج میں مسابقہ ہوتا ہے، اب اردو میں بھی کوئی بھی شکل کا مسابقہ آپ آئندہ کریں، داخلی طور پر صحیح، لیکن اردو میں کچھ لکھنے کا، مقالہ نویسی کا، کوئی مضمون کا، جیسے ان لوگوں کی اسکول میں ہوتا ہے کہ کوئی ایسے لکھیں، کوئی مضمون لکھیں، یا اردو میں خود سے ہی یہ لوگ 5-25 سطروں کا مضمون بنا کر آئے. اس لیے کہ اس ملک کو جن بزرگوں نے سینچا ہے اپنے خون کو دے کر، ان بزرگوں کی زبان اردو تھی اور ہماری وراثت اردو میں ہے. وراثت کو جو ضائع کر دے گا وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ لہٰذا اردو کے پیچھے بھی محنت کریں، اپنے بچوں کو تراشنے کی محنت کریں. اور اب 5 منٹ میں وہ حدیث شریف کا ترجمہ کر کے ختم کرتا ہوں، ورنہ اس پر کافی لمبی گفتگو کرنے کا ارادہ تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں 3 چیزیں جو جمع کر لیتا ہے وہ اپنے اندر پورے ایمان کو جمع کر لیتا ہے. حضرت عمار ابن یاسر کے حوالے سے امام بخاری نے یہ بات نقل فرمائی ہے کتاب الایمان میں کہ جو آدمی 3 چیزوں کو جمع کر لے وہ اپنے اندر پورے ایمان کو جمع کر لیتا ہے. نمبر 1 الانصاف من نفسی کا، جس کا میں ترجمہ کروں گا خود احتسابی، اپنا محاسبہ کرنا. ہماری قوم میں اس وقت یہ بات نہیں ہے. ہم اپنی کمزوریوں کا الزام دوسروں پر تھوپتے ہیں، یہ بہت بڑی کمزوری ہے. ارے بھائی فجر کی نماز آپ کو پڑھنے دینے میں RSS تھوڑی منع کرتی ہے یار. ہر بات RSS، ہر بات نہیں، غلط بات ہے. ہم ذمہ دار ہیں، اپنی کوتاہیوں کے ذمہ دار ہم ہیں. ہم اپنا محاسبہ کریں کہ کمزوریاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں. الانصاف من نفسی کا، ہماری کمائی کی لائن کی محنتوں کے اوپر ہمیں توجہ دینی چاہیے. ہمارے بچوں کا ماحول گھر سے بگڑتا ہے. دوست نے بگاڑا، دوست تو بعد میں آیا. سب سے پہلے تو گھر کا ماحول سدھارنے کی ضرورت ہے، خود کا محاسبہ کرنا. دوسرے نمبر پر فرمایا پوری دنیا میں سلام کو عام کرنا، اور بعض شراح نے ترجمہ کیا پوری دنیا کے لیے سلامتی کا پیغام دینا. ابھی مجھ کو افسوس ہوا، برا بھی نہ لگاؤ، میں نے بائی جی پورا والوں آپ کی تعریف کر دی تو کچھ تھوڑی بہت ٹیبلٹ بھی تو دینے دو یار. انجیکشن تو نہیں لگاؤں گا لیکن ٹیبلٹ بھی دوں گا. جب سے گاڑی بائی جی پورا کے اندر مڑی تو مس پارکنگ اور بچوں کا ادھر ادھر کھڑے رہنا، گاڑی آ رہی ہے ہماری پھر بھی کچھ موٹر سائیکل والے آگے سے ہٹنے کا نام تک نہیں لے رہے ہیں. کچھ گاڑیاں راستے میں کھڑی کر دی کچھ. یہ اس قوم کی بد تنظیمی کی نشانی ہے، یہ بد تہذیبی ہے. ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا پڑے گا. پھر ہم پوری دنیا کی قیادت کا خواب کیسے دیکھتے ہیں جبکہ ہم کو گاڑی پارک کرنا نہیں آتا تو ہم ملک پارک کیسے کریں؟ یہ غلط ہے. راستے میں سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹانے میں جہاں کیلے کا چھلکا ہٹانا داخل، جہاں ٹھوکر لگنے والا پتھر ہٹانا داخل، وہیں نو پارکنگ میں گاڑی کھڑی نہ کرنا بھی داخل. آپ جمعہ پڑھنے آ رہے ہیں، کہیں بھی گاڑی کھڑی کر دی اور پھر چھیڑنے کی ہمت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ میاں بھائی فوراً آستین چڑھاتا ہے. یہ غلط بات ہے. جو غلط بات ہے وہ غلط بات ہے. ہمیں تہذیب کے ساتھ رہنا چاہیے. ہمارے محلے صاف ستھرے. دیکھو غریبی ایک چیز الگ ہے اور تہذیب الگ ہے. ہر چیز کو غربت کا نام دینا. اچھا دوسرا ایک شیطانی نشہ، سادگی ایک چیز الگ ہے اور بد نظمی الگ ہے. بد نظمی کو سادگی کا نام دینا، واہ رے بھائی واہ.
بد نظمی کو یہ تو ایسا ہوا، تھوڑا آپ کا موڈ بھی فریش کر دوں، 9 نہیں بجنے دوں گا انشاءاللہ، پھر وعدہ کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ کسی ملک میں ظلم بہت کر رہا تھا، ایک ملک میں ایک بادشاہ بہت ظلم کر رہا تھا، تو اللہ کی طرف سے عذاب آیا کہ وہ ملک میں زلزلہ آیا، تو کچھ لوگوں میں یہ کومنٹس شروع ہوئی کہ بادشاہ بدماش ہے اور ظلم کر رہا ہے نا، اس لیے زلزلہ آیا۔ تو ایک شاعر صاحب تھے، اس لیے کہ شاعروں کا منتہا نظر تو ایسا ہوتا ہے، وہ لوگ کیا ہوتا ہے مال، شعراء تو اس کے سوا دوسرا مل، وہ تو گئے، اب علامہ اقبال اور علامہ غالب وغیرہ سب گئے، اب تو یہی، اسی لیے کوئی بھی شاعر ہو، میں نام نہیں لیتا، کتنے بڑے نام والا ہو، اور وہ چاہے کتنے بانگ پھونکتا ہو، ایک فون کر کے دیکھو کہ بھائی جی پورا میں ہمیں پہلے بولے گا 3 لاکھ روپے اکاؤنٹ میں ڈالو۔ یہ تو مولانا فاروق مدنی ہے جس نے یہ بھی نہیں کہا کہ 5 روپے اکاؤنٹ میں ڈالو۔ یہ علماء کرام ہوتے ہیں جو آپ سے نہیں کہتے، ہاں، لیکن کسی شاعر کو بولو ذرا کہ ہمارے، اور یہ قوم انہی پر پیسے بھی زیادہ لٹاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو ایک شاعر نے بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے ایک شعر کہا، علماء بیٹھے ہیں، میں وہ شعر بھی سناؤں پھر آپ کو بھی سب کو سمجھاؤں گا۔ اس نے کہا ما زلزلت مصر من قید علم بها ولکنها رقصت من عدلکم طربا، کہ مصر میں زلزلہ اللہ کے عذاب کی وجہ سے نہیں آیا، لیکن بادشاہ سلامت آپ کا کیا کہنا، آپ کے انصاف سے زمین جھوم رہی۔ زلزلے کو اس نے کیا کہا، زمین جھوم رہی ہے۔ تو ہماری قوم کا حال بھی یہ ہے کہ بد نظمی کو نام سادگی پسند ہے۔ ارے میرے بھائی، سادگی الگ چیز ہے، بد نظمی الگ چیز ہے۔ اپنے اندر انتظام پیدا کرو، انشرام پیدا کرو، صفائی ہونی چاہیے، ہماری زبانوں میں سچائی ہو، ہمارے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے صاف ستھرے ہوں، صفائی سے ملائکہ قریب ہوتے ہیں، اور ملائکہ قریب ہوں گے تو شیاطین آٹومیٹک دور ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے حق تعالی شانہ بے انتہا قبول فرمائے، ترقیات سے نوازے، ہمارے ان اساتذہ کرام کی محنتوں میں برکت نصیب فرمائے، اور میرے یہ جو 11 بیٹے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حفظ قرآن کو معانی قرآن کے سمجھنے تک پہنچائے۔ میں ان 11 بچوں سے بھی یہ پرومس لینا چاہتا ہوں کہ اب یہاں آ کر اٹک مت جانا بیٹا، عالم بننے کی بھی کوشش کرنا، بھلے آپ اسکول پڑھو لیکن ایسا بھی انتظام ہے اب تو کہ اسکول کے ساتھ ساتھ آپ عالم بھی بنیں گے، بن جاؤ گے نا۔ ڈراپ سسٹم نہیں ہونا چاہیے، جیسے اسکولوں میں ڈراپ سسٹم ہوتا ہے 10ویں اور 12ویں کے بعد کیے جانے کا، ایسا ہمارے مدارس میں نہیں ہونا چاہیے۔ اور آج مولانا مستقیم صاحب کہہ رہے تھے کہ اب تک 27 بچوں نے حصہ لیا نا بھائی، ہے نا، مجھے یاد ہے ماشاءاللہ 27 بچوں نے۔ تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ 27 بچوں کا سروے کریں کہ یہ 27 بچے کہاں ہیں اور اب یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو کبھی جمع کریں سال میں 1-2 دفعہ۔ ہاں ماشاءاللہ ان سب کو جمع کیا ہے، ان کی کارگزاری لیں، جیسے اپنے دعوت کے ساتھی کیسی کارگزاری لیتے ہیں، واقعی تو وہ آئیڈیل عمل ہے، تو ہمیں بھی اپنے فضلاء اور اپنے حفاظ کی کارگزاری لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ شہر اورنگ آباد کے تمام مکاتب کو رونق بخشے، زینت بخشے، اور اس علاقے کے مسلمانوں کی تجارت میں، زراعت میں اور ان کی ملازمتوں میں خوب برکت نصیب فرمائے، حفاظت فرمائے، اور اللہ اپنے فضل خاص کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔